کراچی میں آج حقوق کراچی کے نام سے ایم کیو ایم نے بھی ایک ریلی نکالی۔ ایم کیو ایم کی ریلی شارع فیصل سے ہوتی ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ سندھ حکومت نے پوری کوشش کی کہ ریلی کو میٹروپول پہ روک لیا جائے، لیکن ایم کیو ایم نے اصرار کیا کہ انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ احتجاج کرنا ہے۔ بہت رکاوٹوں کے باوجود بھی ایم کیو ایم کی ریلی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئی، جہاں انہوں نے دھرنا دے دیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور ریلی پہ طاقت کا استعمال کیا گیا، شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے ایک رہنما زخمی ہوئے اور ایک خاتون بے ہوش ہو گئیں، کئی ورکر اور بھی زخمی ہوئے۔ ایم کیو ایم نے ظاہر ہے اس تشدد پہ سندھ حکومت کو قصوروار قرار دیا اور کہا کہ سندھ حکومت نے اپنا اصل چہرہ دکھایا ہے، اور سندھ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم پرامن احتجاج کے حامی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا دینا اور راستے بند کرنا جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کراچی میں آج کل احتجاج کا زور ہے ہر طرف، اور جماعت اسلامی نے کراچی کے حقوق کے لیے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے، آج اس کا 27واں دن ہے۔ اس تحریک نے کراچی کی کئی جماعتوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ بھی اب سیاسی طور پہ اپنا ہونا لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو آج کی ایم کیو ایم کی ریلی بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے احتجاج نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کریں، یہ بتائیں کہ بھئی وہ بھی ہیں ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کراچی میں۔ جماعت اسلامی کا احتجاج اب تک کراچی کے حقوق کے ہونے والے احتجاجوں میں سے سب سے منفرد رہا ہے۔ 27 دن سے وہ دھرنا لیے بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے، اور اپنے اس احتجاج کو وہ مزید وسعت دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے جو مرکزی مطالبات ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ بلدیات کو وہ اختیارات دیے جائیں جو آئین کہتا ہے، اور سندھ حکومت نے جو حالیہ بلدیاتی قانون پیش کیا ہے اس میں کافی حد تک جو بچے کچھ اختیارات تھے بلدیات کے، وہ بھی سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس کراچی کو دیا جائے، کراچی کو اس کے اسپتال اور اس کے تعلیم کے شعبے دیے جائیں، بلدیات سے متعلق محکمے، بلڈنگ کنٹرول، KDA، KMC اور واٹر بورڈ، یہ سارے جو ہے میئر کے ماتحت ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کا بہرحال یہ مقام ہے کہ یہ تمام بلدیاتی محکمے اس وقت صوبائی حکومت کے براہ راست کنٹرول میں ہیں، اور میئر کا ان میں کوئی اول دخل نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے یہ ضرور ہے کہ میئر کو اس میں شریک رکھا گیا ہے نئے قانون میں، لیکن اصل جو طاقت ہے، جو فیصلہ سازی کا اختیار ہے، وہ وزیر کے پاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے جو یہ ساری اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، کیا وہ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہوگی؟ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کی یہ سیاسی مجبوری ہے کہ وہ کراچی پہ کسی بھی طرح سے اپنی پوزیشن بہت مضبوط رکھے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی جماعتیں اس پوزیشن مضبوط رکھنے کو تسلط کا نام دیتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا خاص طور پہ یہ مطالبہ بھی ہے کہ کراچی کی ڈومیسائلوں پر دوسرے علاقوں کے لوگوں کو نوکریاں دینا یہ بند کیا جائے۔ کراچی کا مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو ایک دوسری قوم کی بات بھی ہونے لگتی ہے، تو اس کو کچھ لوگ لسانیت کا نام دیتے ہیں۔ تو اس پہ وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی والے کہ اگر ہم اپنے ہمارا حق مارا جا رہا ہے تو ہم اس کی بات اگر کریں تو اس کو آپ لسانیت کا نام دے دیں تاکہ ہم چپ ہو جائیں۔
کوٹا سسٹم کی ہم بات کریں تو آپ بولیں ہم لسانیت کی بات کر رہے ہیں تو ہم چپ ہو جائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں حقوق کی بات کرنے دی جائے، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، جس قوم کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، میرٹ کے ہم حق میں، ان کا یہ کہنا ہے. بہرحال کراچی کے جو معاملات ہیں بڑے حساس ہیں. حقوق کی بات جب بھی ہوتی ہے تو اس کو لسانیت کا رنگ دیا جاتا ہے. کراچی میں عوام کی جو حالت زار ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں. کرپشن سے یہ لوگ تنگ ہیں، ہر ادارے میں بے انتہا کرپشن ہے. کسی شہری کا اپنے کام سے وہاں جانا سمجھو لٹ جانے کے برابر ہے. اسی طرح سے اسٹریٹ کرائم اتنے ہیں کہ سڑکوں پہ لوگ لٹ رہے ہیں، اور جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک پولیس تعینات کر دی گئی ہے، جو حیرت انگیز طور پہ اندرونی سڑکوں پر بھی لوگوں کو روکتی ہے، ان کے سیٹ بیلٹ چیک کرتی ہے، جہاں پہ اسپیڈ لمٹ بمشکل 40 ہی ہوتی ہے. تو یہ سب کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک برا اثر ڈال رہی ہے کراچی کے ماحول پہ. ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو شاید اس کا کوئی احساس نہیں ہے. انہوں نے کراچی کے لیے کبھی کوئی خصوصی بات نہیں کی، خصوصی پلان نہیں بنایا، کبھی کوئی خصوصی اجلاس نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول نے کبھی بھی کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا، کوئی ایسا اجلاس نہیں بلایا جس میں انہوں نے یہ بات کی ہو چلو بھائی کراچی کی بات کرتے ہیں، چلو بھائی اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں، انہیں کیسے ختم کیا جائے. کوئی پلان بناؤ، کوئی کریش پلان بناؤ، کوئی مہم چلاؤ، ایک آدھ مہینے کوئی بڑا کریش کر دو. تو کراچی کے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں بس ٹیکس لینے کے لیے اور ان سے لگان وصول کرنے کے لیے ہی انہیں رکھا گیا ہے. باقی کراچی کے وسائل پہ، کراچی کی ایک اداروں پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، اس کو بالکل دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے. تھینک یو.